السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ کی ہماری ملاقات کسی وجہ سے نہ ہو سکی، جس کی کافی احساس رہا، کیونکہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور مختلف میٹرز کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی ہے تو بڑی تسلی ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک میسیج جو آئندہ چل کر آگے بڑھے گا اور ایک ماحول تبدیل ہوگا، امید بنتی ہے۔ چنانچہ آج کے لیے جو بات ہم نے سوچی ہے، جو آپ سے کی جائے، وہ سابقہ باتوں کی طرح ہی وہ باتیں ہیں جو عام طور پر کلیئر نہیں ہوتی ہیں، جس کو لے کر تھوڑا سا الجھن رہتی ہے یا ایک بات کی تشویش رہتی ہے کہ ایکچوئل ہے کیا یہ۔ چنانچہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی اور قرآن میں اس ورڈ کو، اس ٹرم کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 70 کے قریب مقامات کے اوپر اس لفظ کو استعمال کیا گیا، جس کو ہم لوگ اعمال صالحہ کہتے ہیں، یعنی عمل صالح۔ چنانچہ قرآن کی وہ چھوٹی سی سورت عام طور پر پڑھی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے، جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے، ایکسپٹ ان لوگوں کے جو ایمان لائے یا ایمان لانے والے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور انہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ اس میں ایک ورڈ آتا ہے جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، جنہوں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا۔ عمل صالح ایک ایسا لفظ ہے جو اگر تھوڑی سی غور و فکر کے ساتھ اس لفظ کو دیکھا جائے تو یہ لفظ اپنے میننگ کو لے کر بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی سادہ لفظ ہے جو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس کو مذہبی ٹرم سے ہٹا کر تھوڑا سا کامنلی بھی سوچا جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے اس کا سمجھنا۔ چنانچہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اسٹرگل کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے اس کام کے اندر مدد کی اور اس کام کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ اصل میں مومن ہیں حقیقت میں۔ یعنی مومن کون ہے، ایمان لانے والا کون ہے، وہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کی۔ چنانچہ عمل صالح کا لفظ لے کر جب بہت ساری باتیں ہوتی رہی اور جس بات کا احساس ہم کو بار بار ہوتا رہتا ہے وہ یہی ہے کہ جب قرآن کو اصل موضوع بحث نہیں بنایا گیا اور جو ٹرمز، جو اصطلاحیں، جو ورڈز قرآن سے لی گئی، ان کی ڈیفینیشنز جب قرآن کے ہی ذریعے سے فرسٹ فیز کے اندر تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو بہت ساری دشواریاں ہوئی، بہت ساری کنفیوژنز ہوئے۔ چنانچہ جو عمل صالح کا لفظ قرآن پاک کا لفظ ہے، وہ 60 سے 70 مقامات پر قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو اس کے سادے سے میننگ لے کر اس کو تلاش کیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ چنانچہ عمل یعنی ایکشن، ایکٹیویٹی انسان کی، صالح یعنی درست۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے، زندہ حالت میں ہوتا ہے، تو وہ ہر حال میں ایکشن میں ہوتا ہے، ہر حال میں ایکٹیو ہوتا ہے، ہر حال میں اس کی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ بغیر کسی ایکٹیویٹی اور بغیر کسی ایکشن کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ وہ اپنے طور پر
ایکشن کرتا ہے، اپنے طور پر عمل کرتا ہے، اپنے طور پر ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس طرح اپنی وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ ان سارے اعمال کو، ان ساری ایکٹیویٹیز کو جو انسان پرفارم کرتا ہے، اس کا ڈیزائن اور اس کا پیٹرن خدا نے اپنی کتاب کے ذریعے سے بتا دیا ہے، کیونکہ وہ خدا انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس کی نیچر، اس کی فطرت، اس کی ڈیمانڈز، اس کی ریکوائرمنٹس، ان تمام چیزوں سے چونکہ وہ آخری طور پر واقف ہے، اس لیے اس نے زندگی کے ہر فنکشن، زندگی کے ہر ایکٹیویٹی کا ایک ایکچوئل پلان، ایک ایکچوئل پیٹرن اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ اب اپنے اس ایکشن، اپنے اس کام کو، اپنی اس ایکٹیویٹی کو اس پلان کے مطابق کر لینا ہی اس عمل کو عمل صالح بنانا ہے۔ چنانچہ یہ بات بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک انسان جب جیتا ہے، اپنے گھر میں آنکھ کھولتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اگر ایک شادی شدہ انسان ہے تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ان بچوں کے ساتھ، ان بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایوری مومنٹ ایک ایکشن ہوتا ہے، ایوری مومنٹ ایک عمل ہوتا ہے۔ اس عمل کو خدائی پیٹرن کے مطابق کر دینا ہی اس کو عمل صالح بنا دینا۔ جس کی ایگزامپل ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ ایکشن کرتا ہے، ان کے ساتھ کچھ کنٹریبیوشن کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی کام کاج کرتا ہے، زندگی کے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے، تو اس کا ایکشن کیسا ہو، اس کی ایکٹیویٹی کیسی ہو، اس کا پرفارمنس کیسا ہو، اس کی گفتگو کا اسٹائل کیسا ہو، ان ساری چیزوں کو قرآن ڈیزائن کرتا ہے۔ جو آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ جب تمہارا معاملہ، تم کو ایکشن کی نوبت آئے، تمہارے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی ہو تمہارے ماں باپ کی، ویسے وقت میں جب تم کو بات کرنا ہو تو کیا کرو، ان کے ساتھ کیسا تمہارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی رحمت، شفقت کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کو جھکائے رکھو، یعنی ان کے سامنے ان کی فرما برداری اور ان کے کام میں کوپریشن کے اندر اپنے آپ کو ایوری ٹائم ریڈی رکھو۔ اور تمہارا اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان دونوں سے قول کریم کرو، یعنی شرافت والی بات، نرم گفتگو، اچھا پرفارمنس، گڈ بیہیو، یہ اللہ نے پیٹرن فٹ کر دیا۔ اب ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس پیٹرن کے اوپر اپنے کام کو کرتا ہے، وہ کام تو کرے گا ہی کرے گا۔ ماں کچھ کام بتائے گی، والد یعنی اس کے باپ جو ہے کوئی انسٹرکشن دیں گے اس کو، اب اس انسٹرکشن کے بعد، ماں کے بتائے ہوئے کام کے بعد جو پرفارمنس اس کی طرف سے ہوگا، جو ریپلائی اس کی طرف سے آئے گا، وہ ریپلائی اگر اس پیٹرن کے مطابق ہو تو اس کا وہ عمل، وہ ایکشن عمل صالح ہو۔ اسی طرح ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ، ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کام کاج کے اندر کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اب کیسے لیونگ ہو ان کے ساتھ، کیسے زندگی گزاری جائے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی ایک آدمی کو اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ اگر زندگی گزارنا ہو تو بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسا بیہیو، ایسا طریقہ جو کامنلی اچھا مانا جاتا ہو، ہر انسان اس کو اچھا سمجھتا ہو، گڈ سمجھتا ہو، یہ ایک پیٹرن فکس ہو گیا۔ اب اس پیٹرن اور اس ڈیزائن کے حساب سے جو کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، جو کوئی عورت یا لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ان تمام کاموں کو پرفارم کرے گی، اس کا وہ کام عمل صالح بن جائے گا۔ ایک میاں بیوی کے ساتھ، ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ تو رہنا ہی رہنا ہے، زندگی کے کاروبار تو چلانا ہی چلانا ہے۔ جب اس زندگی کے کاروبار کو آپ اس پیٹرن کے مطابق لا لیں جو پیٹرن خدا نے فکس کیا ہے، جو شرافت کا انتہائی اعلیٰ معیار ہے، انتہائی ہائی لیول ہے، اس لیول پر اس عمل کو، اس ایکشن کو جب آپ پرفارم کریں گے، جب آپ ادا کریں گے، جب آپ اس کو پورا کریں گے،
تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا عمل صالح، یعنی آپ کا کیا ہوا عمل صالح بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو اس پیٹرن سے کیا جو پیٹرن خدا نے فکس کیا تھا۔ یہی ہو گیا آپ کا ایمان لانا خدا پر، اور یہی ہو گیا آپ کا عمل صالح۔ چنانچہ جب آپ گھر کی زندگی سے باہر کی زندگی میں نکلتے ہیں تو آپ کہیں کالج کو جائیں گے، کوئی بڑا آدمی ہوگا، آپ کے پیرنٹس ہوں گے، ہمارے پیرنٹس ہوں گے، وہ اپنے جاب پہ جائیں گے، آپ کالج جائیں گے، وہ اپنے جاب پہ جائیں گے، دونوں کا اپنی اپنی جگہ ایک عمل اور ایک فنکشن سٹارٹ ہو گیا۔ اب ایک اسٹوڈنٹ کا اپنا یہ عمل، اپنا یہ فنکشن جو اس نے کمٹ کیا ہے کہ میں کالج کو اپنے ٹائم پر جاؤں گا، اگر وہ اپنے ٹائم پر پہنچتا ہے تو کالج کے مینجمنٹ کو ایک ڈسٹربنس سے بچا لیتا ہے اور اپنے کمٹمنٹ کو فلفل کرتا ہے۔ اب وہ جو اس کمٹمنٹ کو فلفل کرے گا وہ بن جائے گا اس کا عمل صالح۔ اور اسی طرح ایک جاب ہولڈر ہے، ایک بزنس مین ہے، جب وہ اپنے جاب پر جائے گا اور وہ اپنے جاب پر جائے گا یا اپنے بزنس میں جائے گا، وہاں اس کے لیے ایک ایکشن پلان خدا کی طرف سے موجود ہے، وہ کمائے گا ہی کمائے گا، لیکن خدا ایک پیٹرن دے دے گا اس کو۔ کیا پیٹرن دے دے گا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، خدا نے بیع کو، خرید و فروخت کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، اور سود کو یعنی ایکسپلائٹیشن کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب اس پیٹرن کو اپنے سامنے رکھ کر اسی حساب سے اپنے کاروبار، اپنے ایجوکیشن اور اسی طرح اپنے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اپنے بزنس کو پرفارم کرے گا، وہ عمل اس کا عمل صالح بن جائے گا۔ تو اس طرح اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے اور اپنی زندگی کے ہر ایکشن کو اس پیٹرن پہ لائیں گے جو پیٹرن خدا نے اس کتاب کے ذریعے سے دیا ہے، وہ آپ کے اس عمل کو، آپ کے اس ایکشن کو عمل صالح بنا دے گا۔ جب عمل صالح قرآن سے فائنڈ آؤٹ نہیں کیا گیا، کچھ لوگوں نے دماغ لگایا کہ صاحب جب قرآن میں بار بار آتا ہے کہ عمل صالح کرو، عمل صالح کرو، تو کچھ کرنا چاہیے۔ تب کیا ہوا؟ میری طرح کے کچھ لوگ آپ کو کچھ وظیفے بتانے لگے کہ صاحب ایسا کرو آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا، یہ پڑھ لو آپ کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ اب آپ ایکسس کرنے لگے کچھ، لیکن مجھے لگا کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد ایسے لگا کہ آپ کو الگ سے کچھ کرنا نہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کرنے کو اس پیٹرن پہ لا لیں جو پیٹرن کتاب فکس کرتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا ریزلٹ یہ آئے گا کہ وہ کرنا آپ کا عمل صالح بن جائے گا جس کی ڈیمانڈ آپ سے کی گئی۔ اسی طرح جب آپ بازار میں جاتے ہیں، مال کماتے ہیں، آپ مال کمانے کے پاس مال آپ کے پاس آتا ہے، اللہ نے قرآن میں ایک پیٹرن فکس کیا اس کا۔ اللہ نے کہا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور تم اسراف نہ کرو۔ اب اگر آپ نے اپنے کمانے اور اپنے خرچ کرنے کے پیٹرن کو اس پیٹرن پہ لا لیا تو کیا ہوا؟ آپ کا کمانا اور آپ کا خرچ کرنا دونوں عمل صالح بن گئے۔ تو اس طرح قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک قدم کے اوپر، ایک ایک قدم کے اوپر، اور ہر قدم پہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ایک ایکشن کریں گے، اور اس ایکشن کے لیے اس کتاب کے اندر ایک پیٹرن موجود ہوگا۔ اس پیٹرن کو آپ جانیں گے، اس پیٹرن کے مطابق اپنے کام کو کریں گے، وہ ہو جائے گا عمل صالح۔ چنانچہ قرآن نے کہا کہ ان الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس عملی پیٹرن پہ خود بھی آئے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف انوائٹ کیا کہ دیکھو صاحب یہ جو پیٹرن ہے، اس پیٹرن پہ کرنے سے کام، آپ کا کام پرفیکٹ ہو جائے گا، اور اس کے پرفیکٹنس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا، اس کے اندر آپ کو گڈ ریزلٹس آئیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر ثابت قدم رہنے والے، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، نہ صرف یہ کہ خود کرنے والے بلکہ لوگوں کو اس کی طرف انوائٹ کرنے والے، اس کی طرف دعوت دینے والے اور اس پر جم جانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں جو کیا ہونے والے ہیں؟ ان سارے انسانوں میں سے سکسس ان کے حصے میں آنے والی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس
عنوان کے اوپر جب آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے، چنانچہ ہم نے کئی مثالیں دی آپ کو، ایون بار بار مثال دیتے ہیں، نوجوان آپ چونکہ ساتھی ہیں اس لیے بار بار مثال دیتے ہیں کہ بھائی بائک سواری آپ کی ایک ضرورت ہے، اگر آپ اس کو پراپر یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے عمل صالح ہوگا۔ بائک چلانا بھی ایک عمل ہے آپ کا، 4 ویلر چلانا بھی ایک عمل ہے آپ کا، اس عمل کے اندر اس پیٹرن کو رکھتے ہیں کہ اس سواری سے مجھے فائدہ ملے، اور نہ صرف یہ کہ مجھے بلکہ مجھے بھی نہیں اور کسی اور دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس پیٹرن کے اوپر آپ چلیں گے تو آپ کا یہ سواری چلانے کا جو ایکشن ہے وہ بھی آپ کا عمل صالح بن جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل صالح کی یہ مختصر سی ڈیفینیشن آپ کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ رہنما ثابت ہو سکتی ہے۔ اس پیٹرن پہ آپ سوچیں گے تو آپ اپنے ہر عمل کو عمل صالح بنانا شاید بہت آسان کر لیں گے۔ تو پھر آئندہ ہفتے بھر کی ملاقات کے لیے ہم آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم۔